نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وعالم من اللہ ما لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الاعراف سے چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے سے جو عربی کے قوانین ہیں ان کے مطابق پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہلوں پر اللہ تعالیٰ ہٹ درموں پر اللہ تعالیٰ کذب بیانی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت برسائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ آیات مقدسات احمد عیسیٰ نے بھی پڑھی ہیں، اور میری بات سننے والے اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے میں تجھے قسمیہ طور پہ کہتا ہوں، قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کا قرآن پاک ضرور سننا، اور اس کے بعد جو بھی تیرے دل میں، جو بھی آپ کے دل میں، آپ کے من میں، آپ کے دماغ میں بات آئے، پھر مجھے میسج کرنا میں غلط ہوں یا احمد عیسیٰ، کیونکہ اب میں نے تمام جتنے بھی نئے نبی، جھوٹے نبی، لانتی نبی، مردود نبی، الو کے پٹے حرام زادے نبی، ان سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کر دیا کہ وہ میرا مقابلہ کر لیں، میرا مقابلہ کر لیں، لائیو آ جائیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں آ جائیں، اور ایسے جھوٹے بنا کر مناظرے سناتے ہیں۔ یہ لفظ ارسلنا لفظ ہے نا، اب ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اس کا مادہ ہے را سین لام، رسول، اسے رسول بھی واو آ جائے تو رسول ہو گیا،
रसूल का माना वो जो अल्लाह ताला ने भेजा है अपना दाई बनाकर। अहमद ईसा तो वैसे गुस्ताख है, ना बाप का ना उसे बाप का पता, टाकिया मैसेंजर तर्जमा करेगा। हम ये कहते हैं कि वो जो अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला है उसे अरबी में रसूल कहते हैं। चलो आसान सा मफहूम मतलब सब समझ आ गया। और रिसालत मनसब है, रिसालत वो डाक है, रिसालत वो पैगाम है जो रसूल लेकर आया, वो रिसालत है। या रिसालत वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने जिस बंदे पे फजल फरमाया उसको अता फरमाया। यहाँ तक कि रिसालत का दरवाज़ा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर आकर बंद हो। उसके बाद जितने मिर्ज़ई, जितने ये नए उठने वाले नबी जितने मर्ज़ी भौंकते रहे, नबी अलैहिस्सलाम के बाद रिसालत मुकम्मल तौर पे रिसालत और नबुव्वत दोनों बंद हो। और अहमद ईसा अक्सर झूठ बोलता है कि इतने तराजम तुमने किए, रसूल और नबी का तर्जमा क्यों नहीं लिखा। ये झूठ बोलता अक्सर। अब मैं आप लोगों से एक अदना सा खादम उलमाए कराम का, उलमाए कराम की जूतियाँ उठाने वाला, उलमाए कराम के पाँव धोकर पीने वाला, अब मुझसे ये बातें सुन लो कि रसूल से रिसालत, रसूल से इरसाल, रसूल से रसल या रसूल जमा हो जाती है, रसूल जमा, इसी से लफ्ज़ मुरसल, मुरसिल अल्लाह और मुरसल जो भेजे गए, मुरसल। अब मुझे पता है कि मुरसिल लफ्ज़ जो है वो किससे बना है, मुझे पता है, मुझे पता है कि ये मस्दर है इरसाल बाब इफ़आल की, उससे मुरसिल और मुरसल ये दोनों लफ्ज़ उसी से बने हैं। अब लफ्ज़ तीन है, रसूल रा के ऊपर पेश आ गया, सीन के ऊपर पेश आ गया और लाम साकर कर गया या रसूलुन पढ़ लिया, दो तरमीनें दे दी तो वो रसूल की जमा होगी, रसूल की जमा रसूल। अब इसकी मस्दर है रसलातुन या रसला, मस्दर रसलुन भी कह सकती हैं। अब रसलुन से रसला यरसिलु, रसला यरसिलु बाब ज़राबा यज़रिबु, बाब सुलासी का रसला यरसिलु। अब यही लफ्ज़ रसूल है जिसे हमने रसल बनाया। रसल से बाब इफ़ाल पे चले जाएं तो यही मस्दर बन जाएगी इरसाल, इरसाल किया, किसी की तरफ खत इरसाल किया, भेजा या भेजना। इरसाल का माना भेजना।
اب ارسال سے فعل ماضی بنے گا ارسالہ. فعل ماضی کیا بنا گا؟ ارسالہ. اس سے لفظ اکرامہ، افضلہ، اکبرہ ماضی، اکبرہ ماضی. اب رسول کے آج ہم جو آمد عیسیٰ کے اپنا خواب و خیال میں نہیں، لفظ رسول کے اب آپ کو میں ماضی کے، مضارع کے اور اس کے سارے قوانین جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ کہتا ہے کہ مولویوں کو رسول کا ترجمہ کرنا نہیں آیا، بالکل جھوٹ بول، لعنتی بندہ ہے اور اللہ کی لعنت پڑ گئی. اور اسے تو یہ خواب میں بھی نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے. رسالہ یرسلو رسالتاً، رسالہ مصدر رسالتاً فہو راسل. رسل یرسل رسالتاً فہو اس میں مفعول بن گیا مرسلون. فہو مرسلون، مرسلون، مرسلانی، مرسلینی، مرسلون مفعول ہو گیا. اب یہی رسالت باب افعال پہ گئی تو مصدر بن گئی ارسال. مصدر کیا بن گئی؟ ارسال. اب ارسال سے ماضی فعل بنے گا، جب میں ابھی بتا رہا تھا ارسالہ، ارسالہ جس سے یہ ارسلنا ہے. ارسالہ واحد مذکر غائب، ارسلہ تثنیہ مذکر غائب، ارسلو جمع مذکر غائب، ارسلت واحد مؤنث غائب، ارسلتا تثنیہ مذکر غائب، ارسلنا جمع مذکر غائب، ارسلتا واحد مذکر حاضر. فعل ماضی، یہ ماضی کے سارے فعل ماضی معروف کے. ارسلتما تثنیہ مذکر حاضر، ارسلتم جمع مذکر حاضر، ارسلتی واحد مؤنث حاضر، ارسلتما تثنیہ مؤنث حاضر، ارسلتنا جمع مؤنث حاضر، ارسلتو واحد متکلم، ارسلتو واحد متکلم، عورت ہے یا مرد ہے وہ کیسے تھا؟ ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا. اب یہ اللہ نے فرمایا والا قد ارسلنا، 14واں صیغہ فعل ماضی معروف کا، ضرور بھیجا. لقد تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں ناک دیے گئے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ سب کچھ دیا گیا. پھر تم سمجھتے اور سنتے نہیں اور اس کی طرف نہیں آتے. پھر گدھے کے بچے کون؟ آمد عیسیٰ اس کے ماننے والے، جنہیں پتہ ہی نہیں، لفظ کا پتہ ہی نہیں. ارسلنا ضرور بھیجا ہم نے. آگے کیا ہے؟ نوحن، اس میں مفعول بن رہا ہے ارسلنا کا، یعنی نوح کو بھیجا ہم نے. اب گرامر بھی ساتھ، صرف بھی ساتھ، ناو بھی ساتھ، یہ سارا ملا کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں
اگر نوح ہو جاتا تو مانا بن جاتا کہ نوح نے بھیجا، لیکن نوحن ہے تو پتہ چلا کہ نوحن مفعول ہے، بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے اور نوح علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ تو اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ضرور ضرور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو۔ الہ حروف جار قومی ہی، قوم مضاف مجرور، مضاف الیہ، مضاف اور ہی مضاف الیہ، ہی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ قومی ہی، قومی ہی، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، الہ طرف۔ اب کہا، اب حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا کلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ اس نے نوح علیہ السلام نے کہا، فقال، پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اب لفظ یا قومی کر دینا، یا قومی، آگے لفظ ہے اعبدوا اللہ۔ اب الف کے اوپر پیش آنا ہے، زبر آنی ہے، زیر آنی ہے، یہ کون کرے گا؟ جو پڑھا لکھا ہے، جہل نہیں۔ احمد عیسیٰ جہل ہے، اور اس نے کیا کیا؟ واذکر اللہ، واو کو علیحدہ کیا، اپنی گرامر دکھانے لگا نا۔ آگے لفظ بننا تھا اذکرو، واذکرو بننا تھا اذکرو۔ احمد عیسیٰ کہنے لگا اذکارو۔ جس کا علم اتنا ہو، اتنا کوئی علم ہو، اس کو تم نے نبی بنا لیا، اس کو تم نے نبی بنا لیا۔ وہ پہلے اس سے تھوڑا سا میں تمہیں اس کا قرآن پاک سنا لوں، یہ تو بعد میں آرام نہ چلے گا۔ قرآن پاک احمد عیسیٰ کا پڑھنا اور اس کے حواری پھر نہ مانے، یہ ذرا توجہ سے سننا ہے۔ ایک بات، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حاضر قرآن کیا ہے؟ حاضر قرآن یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پر یہ کہ اس وقت کا ذکر ہے، 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 یا پھر یہ جو اس وقت جو ہے یہ وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کرتے جائیں اور بھی کرتے جائیں۔ سمجھ آ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ احسن الحدیث، الحدیثی، حدیث پھر حدیثی اور الحدیث، ٹھیک ہے، الحدیث یعنی مخصوص حدیثیں یا مخصوص ایونٹس، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہم قرآن میں دیکھیں، کیا کریں؟ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آئے گا۔ اب ایک چیز اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے کیا کہا کیا قرآن کیا ہے؟ متشابہ ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں آگے اس تصدیق ہوتی جائے گی ایک ایک بات کی، جیسے آگے بڑھے گا تصدیق ہوتی جائے گی۔ اب اگر دیکھیں غور کریں، آج دنیا میں واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے اگر واضح کیا قرآن کیا ہے؟ قرآن اصل میں اپنے نزول سے لے کر سات کے قیامت تک کی آسان تاریخ ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ کسی نے کہا، اب سوال یہ اگر قرآن جو ہے اپنے نزول سے لے کر سات کی قیامت تک کی تاریخ ہے تو پھر ہمیں قرآن میں نظر آنا چاہیے آج جو کچھ ہو رہا ہے یا اس سے پیچھے، کہ قرآن جب نظر ہو اس کے بعد سے آج تک جو ہوا ہمیں سب نظر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے نا۔ لیکن کیا ہے جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں جو ظاہر لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر غور کریں، یہ میرے سامنے ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اس طرح آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے جائیں، پھر آگے جا کے آیا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔
تو آگے جو ہے وہ آپ یعنی ہود کہہ رہا ہے قال یا قومی لیس بی صفاۃ ولکنی رسول من رب رسول من رب العالمین. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. انہیں آیات کے اندر یہ بھی چیزیں ہمیں رکھنی ہے. ہر رسول یہ کہہ رہا ہے ابلغکم رسالت ربی، میں کیا کر رہا ہوں، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام. میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری میں یہ لفظ ہے ابلغکم، ابلغکم کو قبل ابلغکم، یہ ہے فقط یہ ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں جو کہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، پھر آگے بڑھیں. اور پھر اور کیا ہے، وانا لکم ناصح امین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو تم کو نصیحت کر رہا ہوں. میں تم کو کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت کر رہا ہوں. میں تمہارے ساتھ دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بھائی باز آ جاؤ، مارے جاؤ گے، ہلاکت تمہارے سر پر ہے. اب تمہاری مرضی ہے، نصیحت مانو یا نہیں مانو. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز میں کیا ہوں؟ میں خائن نہیں ہوں، میں امین ہوں. امین کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب نے جو ذمہ داری، جو امانت مجھے دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ کہ تو یہ امانت ان تک پہنچا دے. تو میں اگر تم دیکھو تم کیا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو نا کہ نہ تو یہ ذمہ داری نہ پوری کر، تو نہ لوگوں تک پہنچا، تو کیوں کر، روک دے، بند کر. یہی ان کی چاہتے ہیں نا اس وقت، یعنی یہی چاہتے تھے نا. تو اب یعنی کہ نوح آگے سے کہہ رہا ہے، ہود کہہ رہا ہے، وہ رسول کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم یہ ذمہ داری چھوڑ دیں، ہم نہ پیغام پہنچائیں. تو اگر ہم ایسا نہ کریں تو جو امانت ہمارے رب نے ہمیں دی، ہم وہ امانت نہ پہنچائے تو ہم تو خائن ثابت ہو جائیں گے. میں تو خائن ثابت ہو جاؤں گا. میں خائن نہیں ہوں، میں امین ہوں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی اس پیغام کو پہنچانے سے. میں کیا ہوں؟ میں امین ہوں. یعنی جو امانت مجھے دی گئی، میں وہ امانت جس کی ہے، جس کے لیے میں پہنچا کر رہوں. میرے رب نے کہا یہ پیغام ہے، ان تک پہنچا دے، یہ میرے پاس میرے رب کی امانت ہے. لہٰذا اگر میں یہ امانت نہیں پہنچاؤں گا میں تو خائن ثابت ہو جائے گا. جب میں خائن ثابت ہو گیا، مجھے میرے رب سے کوئی بچا پائے گا؟ آؤ، اگر تم رب سے بچانے کی ٹھیکیداری لیتے ہو، ذمہ داری لیتے ہو، تو میں ٹھیک ہے رک جاتا ہوں. تو تمہیں تو اپنا نہیں پتا، تمہیں تو رب کا نہیں پتا، تم کیا گارنٹی دے گا؟ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اگر رب نے گارنٹی لینی ہوتی، رب نے یعنی کہ نہ پوچھنا ہوتا تو رب یہ ذمہ داری دیتا ہی کیوں؟ کلیئر ہو نہیں ہو رہا؟ بہرحال اس طرح آگے بڑھیں. آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا آگے جائیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس طرح آگے بڑھتے جائیں. یعنی کہ اسی کے آگے اور بھی آیات وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. بہر اس طرح آگے بڑھتے جائیں تو آگے پھر آ جاتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتُونَا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اس طرح آگے بڑھتے جائیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس طرح آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے جائیں تو یہ جتنی آیات آپ کے سامنے ہے، قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے. قرآن ہے آپ نے سماعت فرمایا صحیح طریقے سے ایک آیات مقدسہ بھی سے پڑھنی نہیں ہے. ابلغکم کو ابلغکم. اسی طرح قال الملاؤ، یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں. اب نبی غلطیاں کرے، ایک ان پڑھ یا پڑھا لکھ تھوڑا بہت قرآن پاک نادرہ جانتا ہے وہ تو کرے، تو اس کے لیے تو کوئی تھوڑی سی چھوٹ ہو جائے گی. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں امامت خطابت کرتا ہوں اور میں ممبر پہ بیٹھ کے
ایسے کچے ماروں تو کیا حفاظ کرام جو پیچھے میرے ہوں گے اور علماء کرام کے ساتھ جو وابستہ رہنے والے لوگ ہیں جو ان کی بات کو فالو کرتی ہیں، جب ان کے سامنے میں ہی نہ پڑھ سکوں اور غلطیاں کروں تو کیا وہ مجھے برداشت کریں گے؟ یہ کہتا اپنے میں امین ہوں. امین کیسا کہے کہ الو کے پٹھے؟ اور پہلے امانت جو تیرے سامنے قرآن مجید ہے اس کو تو صحیح ادائیگی سے پڑھ، وہ تجھ سے پڑھا نہیں جاتا. بڑے آسان، اتنے مشکل لفظ ہی کو نہیں. اب قال المالا الذین کو مالا الذین جو پڑھے وہ اللہ کی لعنت ہی لے گا نا. قیامت عیسیٰ کے سننے والوں ذرا توجہ سے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّعَ پڑھنا نہیں آیا. وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اب پڑھنا نہیں آیا تو اسی لیے تو ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اور جھوٹے نبیوں پر تو کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ جتنے جھوٹے نبی اٹھے ہیں نا ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. زبانی بھی پڑھیں گے تو غلط، احمد عیسیٰ بھی پڑھے گا تو غلط. اور یا قوم اعبدوا اللہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیچھے آیا ہے، ہر دفعہ اسے پڑھنا نہیں آیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ. اب اسے پڑھنا نہیں آیا. تھوڑا سا سوچو، اور پھر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے احمد عیسیٰ نے یہ بتایا. 1400 سال سے قرآن پاک کی تو تبلیغ چلی جا رہی ہے، قرآن پاک کے تو رموز اور اوقاف دنیا میں علماء کرام کھول کے بیان کر رہے ہیں. ہم تو نبی نہیں ثابت ہوئے، نہ ہی ہم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا. ہاں البتہ احمد عیسیٰ جتنا مرضی جھوٹ بول لے، کیونکہ اس کا جھوٹ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چل گیا ہے. اور شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی شیطان کا بھی ماننے والا ہے. شیطان اکثریت جو ہے نا شیطان کی ماننے والی ہے. رحمان کے کم ہیں، رحمان کے ماننے والے کم ہیں، اور شیطان کے ماننے والے زیادہ ہیں. اب جو رحمان کے والے ہیں وہ قدم پھونک کے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں. اور جو شیطان کے ماننے والے ہیں انہیں کبھی قرآن پاک پڑھنا پڑ جائے تو انہیں آتا بھی نہیں، اوپر سے دیکھ کر نہیں آتا. جس طرح تمہارے کاذب نبی، جھوٹے نبی جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے اور نئی اردو عقلوں کی مسلوں سے مسلمانوں کا ذکر ہے، مسلوں سے نئی اردو. یہ تو سیدھا اردو میں تو یہی ہے کہ پہلے لوگ گزر جائے ان کی مثالوں سے. اب نیا اردو، نئی بات، نئی ڈکشنری، نئی لغت، نئی فصاحت، نئی بلاغت، نئی گرامر، وہ جو نذیر کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے
اور وہ علم جو محمد کے فلٹر سے آتا ہے وہ ایسا ہی آتا ہے جیسا احمد عیسیٰ کے پاس ہے، ایسا ہی ہے جی استاد جی۔ وہ اس سے بھی چبل پرلے درجے کا انتہائی جہل جو اس کی تائید کر رہا ہے، جو جہل آدمی کی تائید کر رہا ہے وہ اس سے بھی جہل۔ اب قال الملأ الذین استکبروا، آسان سے لفظ ہے، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی رونا رپا، نہ کوئی زبان کا مسئلہ۔ عربی کی زبان سمجھنے والوں نے اس کو اردو میں ڈھالا تو احمد عیسیٰ بتا رہا ہے اردو میں، بے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ کو اپنے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آیا۔ آخر سکول والے بچوں نے 8 بچوں نے اس کے ساتھ جو مسئلہ کیا تو سکول جاتا تھا تو کیا نا، ایسے تو نہیں نہ ہو گیا، سکول جاتا تھا، بات سکول کی ہے، پھر ایف آئی آر بھی کٹی گئی، تو کچھ نہ کچھ تو اس نے سیکھا۔ نبی انبیاء وہ ہوتے ہیں جو دنیا والے انسانوں کا احسان نہیں لیتے، اللہ کا احسان ان پر کہ دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں اور دنیا میں ان کا کوئی مقابل بھی نہیں، دنیا میں ان کا کوئی مقابل بھی نہیں۔ استاذ کا ہونا